اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم انسانی تاریخ میں واقعہ کربلا کے سوا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس نے نہ صرف یہ کہ نئی اصناف سخن کو جنم دیا ہو بلکہ پہلے سے موجود اصناف کو بھی اپنے نام کر لیا۔ واقعہ کربلا واحد واقعہ ہے جس نے نئی اصناف سخن کو جنم دیا، جیسے سوز، سلام، نوحہ، مرثیہ اور اس کے علاوہ بہت ساری اصناف ہیں، منقبت ہے۔ تو اس واقعے نے ادب پر بے پناہ اثر ڈالا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونان سے چلتا ہوا پہلے بھی مرثیہ لکھا جاتا تھا اس واقعے سے پہلے، اور یونان کے شعراء نے جن میں ہومر ہے اور جو لاطینی شعراء ہیں، ورجل ہے، ہورس ہے، ان لوگوں نے رزمگاہیں لکھی، ایپک لکھے، لیکن ان کے کردار غیر حقیقی کردار تھے۔ وہ ان کے ساتھ جو مرضی چاہے کر سکتے تھے۔ واقعہ کربلا کے کرداروں کا مسئلہ جو ہے مرثیے میں وہ یہ ہے کہ آپ ان کرداروں کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ ان کرداروں کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق سلوک نہیں کر سکتے، بلکہ ان کرداروں کے عین مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ یوں مرثیہ ایک بہت ہی مشکل صنف سخن ہے۔ وہاں سے چلتا ہوا مرثیہ جب عرب تک آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ متمم بن نویرہ اور خنسا جیسے مرثیہ گو جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور خنسا نے اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا، متمم بن نویرہ نے مرثیے لکھے، اور اس کے بعد مرثیہ ہمیں ایران میں صفوی دور میں ملتا ہے جس میں محتشم کاشی اور مخلص کاشی دو اہم شاعر ہیں، اور وہاں سے مرثیے کی پرورش ہوئی۔ بر صغیر میں مرثیہ باقاعدہ تو بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، لیکن مسدس کی صورت میں اسے مرزا محمد رفیع سودا نے لکھا، اور انہوں نے اس مسدس میں اس مرثیے کو لکھا۔ بعد میں میر ضمیر اور میر خلیق کے زمانے میں اس کے اجزاء مقرر ہوئے، اور میر ضمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے 9 جز مقرر کیے، جس میں چہرہ، سراپا، رخصت، رجز، جنگ، بین، شہادت، بین، دعا یہ شامل ہیں۔ تو حالانکہ میر ضمیر نے کہہ بھی دیا تھا 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، اس طرز میں جو کہوے وہ شاگرد ہے میرا، اس کے باوجود ان کا اتباع ہوا، لوگوں نے ان کا اتباع کیا، اور خلیق جیسے عظیم شاعر نے بھی ان کا اتباع کیا جو انیس کے والد تھے۔ انیس اور دبیر کا دور مرثیے کا زرعی دور ہے، اور انیس میں جو ان کے دستیاب مرثیے ہیں وہ 350 کے قریب مرثیے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے مبالغہ کرتے ہوئے یہ ایک جگہ لکھا ہے کہ کم از کم 10,000 مرثیہ انیس نے کہا ہوگا، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے کہ بہت سارا کلام ان کا ضائع ہو گیا، غدر کی نظر ہو گیا اور بھی اس طرح، لیکن 350 کے قریب مرثیے ہمیں ان کے ملتے ہیں، جس میں بخدا فارس میدان تحور تھا حر، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، پھولا شفق سے چرخ پہ جب لالا زار صبح، اور جب حرم مقتل سرور سے وطن میں آئے، یا قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی۔ یہ مرثیے، اور دبیر کا مشہور ترین مرثیہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ ہمیں ملتے ہیں، اور یہ حضرت عباس کے حال کا مرثیہ ہے جو دبیر نے کہا۔ انیس دبیر کے بعد مرثیہ لکھا تو جاتا رہا، لیکن وہ عظیم الشان دور جو ہے، جتنا عظیم مرثیہ اس دور میں پیدا ہوا ویسا مرثیہ نہیں ہمیں ملتا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد کے شعراء نے ایک تو بندوں کی تعداد کم کرنا شروع کر دی، اگرچہ جو ضمیر اختر نقوی صاحب کی کتاب ہے خاندان انیس کے شعراء،
اس میں میر انس جو بھائی ہیں اور مونس جو بھائی ہیں میر انیس کے، ان کے مراثی بھی ہیں، اور بعد میں انیس کے بیٹوں کے رئیس کے نفیس کے مرثیہ ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی اولاد میں آگے دولہ صاحب ہیں، پیارے صاحب خورشید ہیں، اور وحید صاحب ہیں، فائق ہیں، شائق ہیں، یہ ہیں۔ یہاں سے چلتا ہوا مرثیہ نسیم امروی تک آتا ہے، اور نسیم امروی کا مشہور مرثیہ جو حضرت عباس کے حال میں ہے، جس کا عظیم مصرع ہے کہ ایک شخص سے جہاں میں ہے باقی وفا کا نام، عباس اس کا نام ہے، آگے خدا کا نام۔ تو یہ مرثیہ جو ہے معروف ان کا ہوتا ہے، اور بعد میں صبا اکبر آبادی، جمیل مظہری، ان لوگوں نے مرثیہ، نشور واحدی نے مرثیہ لکھا، اور اس طرح آگے آ کے ہلال نقوی تک یہ روایت ہمیں نظر آتی ہے۔ ہلال نقوی نے یہ کیا کہ مسدس میں سے ایک مصرے کو غیر مکفہ کر دیا، یہ تجربہ انہوں نے کیا، لیکن یہ چلا نہیں اور مرثیہ اسی صورت لکھا جاتا رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیس کی روایت کو قائم کرتے ہوئے پورے اجزاء کے ساتھ مرثیہ لکھنا انتہائی مشکل کام ہے، اور مرثیہ ویسے بھی بہت مشکل صنف سخن ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں آپ کرداروں کی نفسیات اور ان کی عمر اور جس تاریخ کو شہادت ہوئی ان کی، وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود مرثیے کا کچھ لوگ ایپک سے موازنہ کرتے ہیں، جو غلط ہے۔ مرثیہ بر صغیر کی خالص تہذیبی صنف سخن ہے، جس کا پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے۔ ایپک جو ہے وہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا، اگرچہ فردوسی جو ہے ان کا جو شاہ نامہ ہے اس میں رستم و سہراب کا جو عالمیہ ہے وہ انیس کا پسندیدہ کام ہے، اور انیس کے پسندیدہ شاعر ہیں فردوسی۔ لیکن اگر ہم خالص فنی اور تنقیدی سطح پر دیکھیں تو انیس کے برابر کا کوئی بھی رزمیہ نگار پیدا نہیں ہوا، اور ان کے مرثیے جو ہیں وہ آج تک زندہ ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اور ان سے علماء اور طلباء جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے ایک کوشش کی ہے، میں تقریباً 1987 سے مرثیہ لکھ رہا ہوں۔ پہلا مرثیہ میرا 1999 میں مکمل ہوا تھا، اے وارث کرتاس و قلم فہم ہنر دے، اور اس کے بعد پھر 18 مرثیے میں نے کہے، اور ان 18 مرثیوں میں مختلف بحریں استعمال کی۔ کچھ بحریں وہی ہیں جو انیس نے استعمال کی، کچھ اس سے ہٹ کے بحریں استعمال کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غزل گو یا ایک نظم گو جو ہے وہ مرثیہ نہیں کہہ سکتا، عام ایک شخص مرثیہ نہیں کہہ سکتا جب تک مصرے پہ اس کی قدرت نہ ہو، زبان پہ اس کی قدرت نہ ہو، تاریخ کربلا پہ اس کی قدرت نہ ہو، اور پوری روایت کو وہ نہ جانتا ہو۔ مقتل جو مختلف ہے، ابھی مخنف کا مقتل ہو گیا یا حمید بن مسلم کا مقتل ہے، اگر ان کو صحیح طرح پڑھا ہوا نہ ہو اور فن پر قدرت نہ ہو تو مرثیہ لکھنے کا تصور ہی محال ہے۔ آخر میں 2-4 بند مرثیے کے عرض کر دیتا ہوں۔ تازہ مرثیہ ہے میرا، اور اس کے کچھ بند۔ تب چراغ ساز شفق رو ہے ان دنوں، ماہ ولائے فکر میں کیا لو ہے ان دنوں، مولا کی مہر مد مہ نو ہے ان دنوں، مضمون ایک نقطے میں 100 ہے ان دنوں، قمبر کے اشتیاق سے سلما کے حلم تک، لفظوں کا قافلہ ہے رواں باب علم تک، یا رب متائے باغ سخن گل بگل رہے، درویش پر عنایت ختم الرسل رہے، نقطہ بنقطہ سر بیاں سب کھل رہے، ہر سطر پر نوازش مولائے کل رہے، اعجاز ماند ہو وہ ہنر ہو عطا مجھے، رضواں بتائیں شاعر آل ہوا مجھے، مدحت ہے ایک بحر عمیق ہے شہ شہاں، بندہ الست سے ہے غریق ہے شہ شہاں، اے سمزدہ حسن کے رفیق ہے شہ شہاں، اے خواجہ انیس و خلیق ہے شہ شہاں، ہو اذن تو یہ بحر ہے کیا اوج موج کیا، تنہا سہی فقیر مگر اصل فوج کیا، مولا جہاں ہوں دیبل و وائل بھی تنگ دست، وہاں دسترس دکھائے میرا دست حق پرست، شبیر کے قدوم مبارک میں ہو نشست، خود کو انا گسستہ کہے انوری یہ مست، تیغ قلم کو جنگ کا میدان ہو ایک ہاتھ،
جامع ولائے بوذر و سلمہ ہو ایک۔ بہت شکریہ۔ سخن ساز چینل ادب کی بہت خدمت کر رہا ہے، اور اس میں جو اصیل لکھنے والے ہیں ان کی پذیرائی کی جاتی ہے، ان کو لیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساجد حیات صاحب کا یہ سلسلہ اللہ کرے اسی طرح چلتا رہے، اور ادب کے جو طالب علم ہیں وہ اس کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔